پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. صحافی جو اپنے فرض کی ادائیگی میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اس حد تک مجبور ہو گئے ہیں. اس ملک میں جمہوری نظام سے انصاف کی توقع اتنی ختم ہو گئی ہے ان کے دلوں میں کہ کل وہ 3 بجے احتجاج کریں گے. سلیم شہزاد کے قاتلوں کے حوالے سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ حکومت ایک کمیشن قائم کرے. ایسا کمیشن نہیں کہ جو بالکل خانہ پوری ہو، ایک ایسا کمیشن جو حقائق کو ثابت کرے. ہم لگتا نہیں ہے کہ حکومت کی طرف سے اس ڈیمانڈ کے اوپر کوئی پیش رفت ہوگی. اگر صحافی اتنے مجبور ہیں تو عام فرد اس ملک میں کیسی زندگی گزار رہے ہوں گے؟ یہ ذرا بتائیے گا. اب آپ کی پارٹی ہمیشہ ریولوشن کی بات کرتی ہے اور نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے. اب یہ صرف حکومت وقت جو ہے اس کی انڈائٹمنٹ نہیں ہے، یہ ان تمام نشستوں پر بیٹھنے والوں کی انڈائٹمنٹ ہے جو باتیں بڑی کرتے ہیں انصاف کی لیکن اصل میں آ کے ساتھ نہیں دیتے. آپ نے دیکھا بٹ صاحب جو ہے نارملی ہی از اے ویری سافٹ اسپوکن کا ہے، یہ اسٹل از سافٹ اسپوکن، لیکن دل ان کا بڑا جلا ہوا ہے. کوئی سپورٹ نہیں ہے آپ کی طرف سے، کسی کی طرف سے. سر میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب جو ہے وہ پوری قوم کے امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، پورے جو سول سوسائٹی ہے اس کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور انہوں نے بڑی ایک اہم اور سنجیدہ بات کی ہے جس پہ اگر ہمارے جتنے بھی اسٹریٹجک فورسز کے حلقے جو ہے سن رہے ہیں تو سن لیں کہ میں ہمیشہ ان کا ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں. اور ایک خاص بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 28 سال امریکہ میں رہنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پروگرام سے پہلے بتایا کہ یہی فورسز ہیں جو ایک فصیل کے طور پہ جو ہے کردار اس ملک کے اندر ادا کر سکتی ہیں. اور فصیل جگہ جگہ سے ٹوٹ رہی ہے اور ہم بکریوں کی طرح جو ہے پھر اس ملک کو نہیں سنبھال سکیں گے. اس لیے اس فصیل میں اگر کہیں پر شگاف ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور بٹ صاحب نے بڑی ایک سنجیدہ بات کی ہے، اس پہ غور کرنا ہے کہ جن لوگوں پہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں ان کو ضروری، یہ انتہائی اہم ہو چکا ہے کہ سامنے وہ ہاتھ آئیں کہ جنہوں نے یہ اتنا بہیمانہ قتل کیا ہے، پوری قوم کا قتل کیا ہے، پورے میڈیا جو کمیونٹی ہے پورے ستون کو انہوں نے توڑا ہے. اور اگر یہ نہیں لاتے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے. اور پھر اس سے کم از کم ہمارے لیے جو اس وقت جو ہے حزب اختلاف اقتدار میں بیٹھے ہوئے، ہمارے لیے پارلیمنٹ کے اندر ایک چیز آسان ہو جاتی ہے کہ ہم کس کی ترجمانی کریں. کیا ہم ایسے واقعات کی ترجمانی کریں یا اسی طریقے سے جو ہے ایک ریٹ جو ہے لگائے رکھیں کہ جمہوریت آ گئی اور جمہوریت نے یہ کیا. میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب نے تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر دیا، نہیں انڈرسٹیٹ کر دیا، کم انڈرسٹیٹ کیا ہے کہ جس طریقے سے آج کرپشن ہو رہی ہے، آج ملکی معاملات جس ڈگر پہ جو ہے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان ساروں کو دیکھیں تو مجھے کم از کم حکومت کہیں نظر نہیں آتی، ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے مجھے کہیں نظر نہیں آتی. اور جتنے اداروں کا آپ نے نام لیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بنیادی کمزوری ہوگی. پھر اس بات پہ بنیادی کمزوری ہوگی کہ اگر شہزاد صاحب کا جو قتل ہے وہ اگر رائے گاہ چلا گیا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ادارے کے اندر اور ان کے ادارے کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو گیا تو بہت بڑا ملکی نقصان جو ہے جس کو میں کہتا ہوں irreparable لاس، کہ جو پھر ناتلافی ایک نقصان جو ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. دیکھیے ہمارے ادارہ جو ہے وہ ایک صحافیوں کی ایک تنظیم ہے، وہ ادارہ اس طرح تو نہیں ہے. اور ہمارے پاس کون سی بندوقیں ہیں، کون سے ٹینک ہیں، ہم کون سا بجٹ سے حصہ مانگتے ہیں؟ نہ ہی ہمارے پاس گولف کورسز ہیں جو باہر سے دبئی سے ہم نے منگوائے ہوئے ہیں جہاں پہ گھاس ہم نے لگایا ہوا ہے، نہ ہمارے پاس 10 کروڑ کی گاڑی ہیں. تو ہم تو ٹکراؤ کر ہی نہیں سکتے، نہ ہی ہم چاہتے ہیں. ہم تو صرف ایک انصاف مانگ رہے ہیں. لیکن یہ آرگومنٹ جو بٹ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میڈیا کے اندر یہ کیمپین چل رہی ہے کہ جی اور بینرز بھی لگے ہوئے ہیں کہ جی آپ غدار ہو جائیں گے، آپ جو ہے مرتکب ہوں گے فصیلوں کو ڈھانے کے، آپ اینیمی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایجنڈے اس احتجاج سے کیا اینیمی کے ایجنڈے کو تقویت ملے گی؟ دیکھیں طلعت صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے بینر لگوا رہے ہیں وہ ان اداروں کے خیر خواہ نہیں ہیں. ہم دیکھیں ان اداروں کا جہاں تک ملکی سلامتی کے ساتھ تعلق ہے، جہاں تک یہ ملک پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مفادات کا تعلق ہے، ہمارے بچے بھی پاکستان کے مفادات پہ قربان ہیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ادارہ ISI MI IB فوج ہمیں بتائے، ثبوت دے کہ طلعت حسین، حامد میر، کاشف عباسی، مشتاق مناس یہ CIA کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ہے ان کا ریکارڈ. یقین کریں میں آپ کو پریس کلب نہیں گھسنے دوں گا اور کمیونٹی میں نہیں گھسنے دوں گا.
لیکن یہ کسی فرد واحد کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پہ آپ کی ایک بات اسے بری لگے اور آپ کو ملک دشمنی کا سرٹیفکیٹ دے دے، آپ کی بات کو اچھی لگے تو آپ کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے دے. یہ دیکھیں یہ سلسلہ 1950 60 70 80 بعد یہ سلسلہ اب یہ دکان ختم کرنی پڑے گی، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایجنسیوں کے اور فوج کے اس کردار کے کبھی مخالف نہیں رہے. جہاں ان کا انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہے، جہاں ان کا CIA کے ساتھ مقابلہ ہے، ہم پاکستان کے سپاہی ہیں. لیکن ایجنسیوں کا سیاسی کردار ہے، وہاں ہماری مخالفت شروع ہوتی ہے. آج سے نہیں ہے، یہ جنرل ایوب کے دور میں بھی تھی، یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی تھی، یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی تھی، اب بھی ہے اور اس وقت تک رہے گی جب تک یہ سیاسی کردار فوج کا اور ایجنسیوں کا ختم نہیں ہوتا. یہ ادارے اپنی طرف اس کو کیوں لے کر جاتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو مشکوک بناتے ہیں کسی محب وطن. دیکھیں میرے پاس کوئی برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، میرے بچوں نے بھی یہی مرنا ہے، میں نے بھی یہی مرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، اسی ملک کے لیے کام کرنا ہے. ہمارے پاس تو کوئی دوسری چوائس بھی نہیں ہے کہ ہم کسی ملک میں نہیں جا سکتے. اس لیے خدا را اپنے آپ کو مشکوک نہ بناؤ. ہم پاکستان کے سپاہی ہیں، جہاں پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہوگا ہم تنخواہ چینل سے لیتے ہیں، لڑیں گے ملک کے لیے. Let's take a break here, ناظرین. میں نے بٹ صاحب کو انٹرپٹ نہیں کیا because he is speaking from the heart and he is representing the sentiments of all the journalists in Pakistan and indeed of all right thinking people in Pakistan. لیکن اصل اچھی سوچ کا مسئلہ پاکستان میں آج کل یہ ہے ناظرین، اس کا اثر نہیں ہوتا. کیوں اثر نہیں ہوتا؟ پر اثر بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ After this break.